اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 2 سے 3 پروگرام ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جہاد کے اوپر گفتگو کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر ہم گفتگو کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو آج کل کی صورتحال فلسطین پہ جاری ہے اس وقت، جو مسلمانوں کے ساتھ کفار برسر پیکار ہیں اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور جنگ کا ایک سماں ہے، لیکن مسلم حکمران جتنے بھی ہیں خاموش ہیں۔ کچھ کنٹریز ہیں جو اس پر آواز تو اٹھا رہی ہیں، لیکن آواز ہی نہیں اٹھانا مقصد، دراصل آواز کے ساتھ ساتھ اس پر کام بھی کیا جائے، عمل درآمد بھی کیا جائے، ایسا ہو نہیں پا رہا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہر انسان اسپیشلی ہر مسلمان کا اس وقت دل چھلنی ہوا پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آزاد ہے، جب آزادی کی دنیا ہے سوشل میڈیا کی، تو اس میں ہر چیز آپ کو آسانی سے مل جایا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، یقین جانیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کہاں ہیں ہمارے حکمراں، کہاں ہیں جو اتنے اچھی تعداد میں ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کی کمیٹی ہے، کہاں ہیں یہ سب کے سب؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے شہادت کی، لیکن اس انداز میں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم کچھ نہ کر پائیں تو یہ المیہ ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ آج ہم کوشش کریں گے، کیونکہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ہم فضیلت جانیں گے مسجد اقصیٰ کی، یقیناً قرآن میں بھی ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکار نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور وہاں کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو کیا فضیلت حاصل ہے، کون کون سی انبیاء اکرام وہاں تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے باقاعدہ مفتی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ بھائی، آپ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یقیناً مفتی صاحب وقت کم ہوتا ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ جتنا زیادہ اس پر گفتگو کی جائے اتنا کم ہے، وقت قلت ہے۔ میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور ارشاد فرمائیے حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور وینس ٹی وی کے اس بہترین پروگرام نور ہدایت کے اسٹیج پر ایک دفعہ پھر جو ہے فقیر کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یا مقدس اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس بات پر تکلیف بھی ہے، رنج بھی ہے کہ ہم جس موقع پر بات کر رہے ہیں یہ ایک خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس وقت بیت المقدس کی در و دیوار جو ہیں گویا کہ پکار رہی ہیں۔ اور جس طرح بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ بیت المقدس جو ہے یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور تاریخ کے اندر اس کا بڑا گہرا اثر موجود ہے۔ جی، تو جو آپ نے فرمایا نا مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے اوپر، سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زمین کی بات کی ہے، ایک خاص زمین ہے جس کا جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے تذکروں میں اللہ تعالیٰ اس مقام کی، یعنی ارض شام کی، ارض فلسطین کی بات فرماتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر لبنان کی پہاڑی پر آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی فرمائی اور فرمایا انظر یا ابراہیم، اے ابراہیم دیکھو، فما ادرکہ بصرک فہو مقدس، تیری نگاہ جہاں پڑ رہی ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ
تقدیس اور مقدس اور برکت والا مقام ہے۔ واہ جی واہ۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، جیسے کہ ہم اس پر کلام کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، اور پھر آگے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلاتے ہیں تو 6 پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومی ادخلوا الارض، اللہ فرماتا ہے اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی بستی؟ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ وہ ارض مقدس ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم کو نامنیٹ کر دی ہے۔ جس طرح آج کل زمین جب الاٹ کی جاتی ہے نا تو الاٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے، ایک لیٹر دیا جاتا ہے، ایک سند دی جاتی ہے، ایک پرت دیا جاتا ہے جس میں یہ آنرشپ ہوتی ہے کہ یہ ایک جگہ اب آپ کی ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مقدس زمین اے اسرائیلیوں، اے بنی اسرائیلیوں، ہم نے تمہیں دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت یہ بستی جبارین کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ دوسرا مقام ہے جہاں ارض مقدس کر کے قرآن مجید نے اس کو ارض مقدس کر کے پکارا۔ تیسرا مقام 15واں پارہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی، مسجد تو ہے ہی برکت والی لیکن اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، ارد گرد، اس کے ارد گرد، حولہ، اس کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی ہیں۔ اور ارد گرد کیا برکتیں؟ دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین کی برکات اترتی ہے نا وہاں ہریالی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پھل فروٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن برکت کیا ہے؟ برکت وہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا آنا ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا آج بھی وہاں موجود ہونا ہے، ان کے مزارات کا وہاں موجود ہونا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی مسجد، گویا کہ دنیا میں کسی بھی مسجد میں جا کر، ایک مسجد آپ کے قریب ہے، ایک مسجد دور ہے، دور مسجد میں جائیں گے تو ثواب کوئی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں حضور نے فرمایا ان کی طرف جانے والے کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ 3 مقامات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد، مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام، اور ایک حضور نے فرمایا مسجد الاقصی، یہ جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے۔ اس مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مقام ہے کہ یہاں جو جائے گا اس کے در و دیوار کو دیکھے گا، یہ جو ہے اس کا دیکھنا، اس میں جا کر نماز پڑھنا، یہ پڑھنے و جانے والے کے لیے باعث بخشش اور مغفرت ہوگا۔ بالکل حضرت، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا حضرت، اگر یہ اتنی بابرکت جگہ، یقیناً بابرکت جگہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصے دراز سے وہاں مسلمان کھل کر عبادت نہیں کر پاتے ہیں، مسلمان آزاد نہیں ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں مسجد نبوی شریف ہے، مسجد الحرام شریف ہے، یہاں آزادی ہے، ہم کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، وہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان اتنے کمزور کیوں پڑ گئے؟ اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے نا کہ بیت المقدس جو ہے اس کی تاریخ بڑی دردناک اور المناک ہے۔ مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی اس 1000 سال تاریخ میں کبھی 20 سال ایسے نہیں گزرے کہ کوئی جھڑپ نہ ہوئی ہو، اچھا، کسی کا خون نہ بہایا گیا ہو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس مقام کو اتنی برکت عطا فرمائی ہے، اور اس مقام میں دیگر ادیان کا بھی تعلق موجود ہے۔ وہاں پر آپ کو دیوار گریہ بھی ملے گی، وہاں پر آپ کو ہیکل سلیمانی کا نقشہ بھی ملتا ہے، اور وہیں پر آپ کو مسجد اقصی کا نقشہ بھی ملتا ہے۔ اچھا جی، جو مطلب جو یہودی ہیں ان کا تعلق بھی ہے، ان کی وابستگی بھی وہاں سے ہے، اور عیسائیوں کی وابستگی بھی وہیں سے۔ عیسائیوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہیں محراب بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی،
تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ونادا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فی المحراب، محراب کے اندر، تو محراب مسجد اقصیٰ کا تھا۔ اسی طرح جو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس محراب میں پرورش پا رہی تھی، آپ کا ایک کمرہ تھا، حجرہ مبارک تھا جہاں آپ کی والدہ نے آپ کو وقف کر دیا تھا، وہ بھی مسجد اقصیٰ کا ہی ہے۔ پھر اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عیسائیوں کا ابتدا ہوئی ہے، عیسائیوں کا آغاز ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ کی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا میں کلیئرٹی کر دوں کہ عیسائی جو ہے وہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی تھے، یعنی جو ان کے امتی عیسائی تھے، وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو یہودی مسلمان ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ آ گئے، جب اللہ رب العالمین نے اپنا آخری پیغمبر اور اپنا آخری نبی بھیج دیا، the last messenger has come، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب جو سارے نبی پچھلے تھے ان کی ساری امتوں پر لازم ہو گیا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ بے شک یہ بات سمجھنے والی ہے جی، اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ جب اس نبی کا کلمہ پڑھنا لازم تھا، اب جس نے کلمہ پڑھا، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ آج کے دور کا اہل حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اہل حق کی، یعنی اہل حق وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر کوئی بیت المقدس کے قریب رہتا ہے، جیسے وہاں روحانیت ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اب اس طرح میں آ رہا ہوں کہ بیت المقدس بھی اللہ رب العالمین کا ایک مقدس مبارک زمین کا ٹکڑا ہے جو اللہ رب العالمین نے پے در پے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا۔ اچھا، خود عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اس مسجد اقصیٰ یا یہ بیت المقدس ارض فلسطین جو ہے، اس کے فاتح جو ہیں وہ مسلمانوں کے نبی ہوں گے، اور ان کی امت میں جو فاتح ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جب وہ سواری پر آئے گا تو خود پیدل ہوگا، غلام اس کا سواری پر ہوگا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ اور ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو امیر المومنین کا انتظار ہو رہا تھا۔ باقاعدہ عیسائی جن کے ہاتھ میں بیت المقدس کا معاملہ تھا، معاہدہ طے ہو گیا تھا، اب انہوں نے چابیاں جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینی تھی۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا بیت المقدس کے سامنے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو سواری پر موجود ہے یہ آقا ہے یا جو پیدل آ رہا ہے وہ آقا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو پیدل آ رہے ہیں وہ آقا ہے۔ کہا ہم نے اس لیے پوچھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ جو آقا ہوگا، جو فاتح ہوگا، وہ خود پیدل ہوگا، سواری پہ غلام آ رہا ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں تھا، یہی ہے وہ ہستی جن کو ہم نے بیت المقدس دینا ہے۔ تو یہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کی 6 سال بعد سن 16 ہجری کے اندر بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ بیچ میں 70-80 سال کے لیے جو ہے دوبارہ عیسائی اس پر قابض ہوئے تھے، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس اور ارض فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ مسلمانوں نے نہ تو بیت المقدس کو یہودیوں سے لیا ہے اور نہ ہی بیت المقدس جو ہے یہودیوں کا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں سے یہ فتح کیا، اور عیسائیوں نے خود کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اس عظیم گھر کے جو حقیقی مالک ہیں وہ اس انداز سے آئیں گے۔ یہ تاریخ دانوں میں یہ لکھی ہے، جتنے تاریخ بیان کرنے والے ہیں مورخین، تمام ہسٹری میکر نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت المقدس کا جو فاتح ہوگا وہ خود پیدل ہوگا۔ یہ غیب کی بات ہے، لیکن بیت المقدس کا جو فاتح ہوگا وہ خود پیدل ہوگا، اس کا غلام سواری پر ہوگا۔ انہوں نے اسی طرح چابیاں پیش کی۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس کی جو ہے سربراہی، اس کی جو معاملات ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے۔ ارض فلسطین مسلمانوں کا رہا۔ اب یہ پچھلے تقریباً 80 سال پہلے جو اسرائیل نے اعلان کر دیا اپنی کنٹری کا، ناجائز ایک ملک کا اعلان کر دیا، جس کو الحمدللہ دنیا بھر کے ممالک نے قبول کر لیا ہوگا، کسی نے کسی زور پہ، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس نے قبول نہیں کیا ہے، جس نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کے طور پر آج تک مانا ہوا۔ ناجائز ہی ہے، کیونکہ تاریخ تو تاریخ ہے نا، کچھ بھی کر لیں، کسی کا کسی قوم سے بھی تعلق ہو۔ حامد بھائی میں ایک بات آپ کو بتا دوں اس پروگرام کے توسط سے، ہر قوم میں، ہر امت میں کچھ سدھ بدھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ تاریخ پڑھیں گے تو یہ بات ان کو یاد آئے گی کہ تاریخ میں یہ ہے
کہ فلسطین جو ہے فلسطینیوں کا ہے، ارض مقدس بیت المقدس جو ہے یہ فلسطینیوں کا ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے اسے تو یہاں پناہ دی گئی تھی، اس سے تو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا ان یہودیوں کو۔ جب ہٹلر نے ہولوکاسٹ یاد کریں، جب ہٹلر نے ان کی تباہی مچائی تھی تو ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی ارض فلسطین والے تھے، یہی شام کے علاقے والے تھے، انہوں نے ان کو قبول کیا، جگہ دی، اور انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر ان کی پشت میں گویا چھرا کھونپا، اور انہی کی زمین پر قبضہ کرتے، جگہ خریدتے قبضہ کرتے کرتے جو ہے اعلان کر دیا کہ ہماری ریاست ہے۔ ایسے تو ریاست نہیں ہوتی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر لوگوں کو پتہ چلے۔ 1948 میں اسرائیل نے اعلان کر دیا، اس کے بعد سے ہم جنگوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، آج کل ہمارے جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے نا حامد بھائی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اس دفعہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے حالیہ، اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس کا آغاز جو وہاں کی جہادی ایک تنظیم ہے حماس، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کروڑوں کروڑ رحمتیں عطا فرمائیں۔ جتنے بھی فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت میں لوگ کھڑے ہیں، اللہ سب کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے۔ تو انہوں نے حملہ کیا اور تقریباً 5000 راکٹ جو ہے وہ ایک ہی دن میں اسرائیل پر داغ دیے۔ اب دنیا میں جو دنیاوی رائٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا ہیومن رائٹس جو ہے نا خراب کیے گئے، لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا اور جانی نقصان ہوا۔ تو پچھلے 70 سال سے جو وقتاً فوقتاً اسرائیل کسی بہانے سے آ کر فلسطین میں بچوں کا، عورتوں کا خون بہاتا تھا، وہاں کے جوانوں کو گرفتار کر کے قید و بند کا سلسلہ کرتا تھا، وہ سب جائز تھا؟ بالکل نہیں۔ اور پھر یہ تو اپنی زمین خالی کرانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں نا، بالکل قبضہ کرنے والے تو وہ ہیں۔ تو مقصد کہنے کا ہے ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اگر کسی کا کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اسے بھی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ جب وہ تاریخ پڑھے گا، نقشہ جات کو دیکھے گا، دنیا کے نقشے کو دیکھے گا، تو اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ فلسطین اور ارض مقدس جو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ بالکل مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو بھی صورتحال ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی، اور یہ بہت ضروری تھا۔ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہم مسلمانوں کو اسپیشلی معلومات ہونی چاہیے، جو ہمارا بیت المقدس ہے جس پر ہم اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن موقع کی تلاش میں کسی طرح موقع مل جائے۔ جنہیں موقع ملا ہے وہ اپنی جانیں اس وقت لٹا رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم جتنا کر سکیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کسی طرح بس فتح یاب ہو جائیں، اور یقیناً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وہ فتح یاب ہوگا، اور جب وہ فتح یاب ہوگا تو میری تو یہ خواہش ہے، آپ کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے، جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں اسی طرح ہم فلسطین بھی جائیں اور وہاں کی بھی زیارت کر کے آئیں ان گناہگار آنکھوں سے، کیونکہ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں مسجد اقصیٰ دیکھنے کو، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں نزول ہوا، جہاں ظہور ہوا، اور جہاں سے اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ مقام دیکھنے کو، اور یہ آنکھیں ترس رہی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بتائی جاتی ہے، وہ مقام دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش، اللہ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب مختصر سا میں چاہتا ہوں 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں ارشاد فرمائے گا، جو اس وقت وہاں پر کفار کے سامنے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں ان کے لیے بھی کوئی انعام ہے بارگاہ رب العزت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں، ہماری راہ تلاش کرنے میں جہاد لڑتے ہیں نا، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور ایک یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جب اسی بستی کے حوالے سے بات ہوئی تو اس وقت جب اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت اس فلسطین کی سرزمین پر جبارین کی قوم رہتی تھی۔ جبارین انہوں نے وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ تو قوماً جبارین ہے، یہ ایک جبر کرنے والی بڑے ظالم اور جابر لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کا یا چند لوگوں کا گروپ بنا کر بھیجا کہ جا کر وہاں ذرا اندازہ لگا کے آؤ۔ جب وہاں سے وہ اندازہ لگا کر آئے نا تو سب یہی رپورٹ لے کر آئے کہ حالات بہت خراب ہیں، لیکن 2 شخص ایسے تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یونا، یہ جو 2 افراد تھے، یہ آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کو یہ بات نہیں کرنا، قوم کو بات نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ادخلوا الباب فإنکم غالبون، او کما قال، تم داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام اور مسلمان جب بھی کسی مارکے میں آئے ہیں تو تعداد میں قلت رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اور جو مجاہد ہوتا ہے راہ خدا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہے، ایک آنکھ سے نکلنے والا وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں اترے، اور دوسرا میدان جہاد میں کفار سے اعلاء کلمت اللہ بلند کرنے کی نیت سے کفار سے برسر پیکار ہونے والا شخص، اس کے جسم سے اترنے والا جو قطرہ ہے وہ اللہ رب العالمین کو محبوب ترین قطرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، آپ سے بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، فلسطین والوں کو، کشمیر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔